اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی کی لازوال یادوں اور شفقتوں کے چند واقعات۔ مضمون نگار سید شمشاد احمد ناصر، مبلغ سلسلہ امریکہ۔ میری والدہ صاحبہ نے حضور رحم اللہ تعالی کو ہم بچوں کا تعارف کرایا اور میرے متعلق میری والدہ مرحومہ نے حضور رحم اللہ کو عرض کی، حضور یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ پیارے حضور نے بڑے پیار بھرے انداز میں اچھا کہہ کر گاڑی کی کھڑکی سے اپنا ہاتھ باہر نکال کر خاکسار کے سر پر شفقت کے ساتھ پھیرا اور خاکسار کے لیے دعا دی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی کی پہلی زیارت۔ 1965 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد پہلی مرتبہ سندھ تشریف لے گئے تو سندھ سے واپسی کے سفر کے لیے آپ نے چناب ایکسپریس کے ذریعہ سفر اختیار فرمایا۔ جماعتوں کو پتہ چلتا تو ریلوے اسٹیشن پر جمع ہو کر حضور رحم اللہ تعالی کی زیارت کرتی۔ خاکسار نے اس سے قبل حضور رحم اللہ کو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی شرف زیارت نصیب ہوا تھا۔ ہم چنی گوٹھ ضلع بہاولپور میں رہتے تھے اور چنی گوٹھ میں چناب ایکسپریس کا 1 منٹ کا سٹاپ تھا اور اس اسٹیشن پر گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکتی تھی۔ میرے ابا جان سید شوکت علی صاحب کو امیر ضلع بہاولپور چودھری رحمت اللہ صاحب مرحوم کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے اطلاع ہوئی تو ابا جان نے ارادہ کیا کہ ہم سب بچے اور والدہ صاحبہ چنی گوٹھ کے ریلوے اسٹیشن پر حضور رحم اللہ کی زیارت کریں گے، لیکن پھر اس خیال سے کہ 1 منٹ تو وہ کمپارٹمنٹ تلاش کرنے میں ہی گزر جائے گا، ملاقات ناممکن سی معلوم ہونے لگی۔ پھر ارادہ کیا کہ کسی بڑے اسٹیشن پر چلے جائیں، سفر اختیار کر کے وہاں حضور رحم اللہ تعالی کی زیارت ہو جائے۔ یہ بھی ناممکن سا معلوم ہوا۔ پھر ابا جان نے چنی گوٹھ کے اسٹیشن ماسٹر سے بات کی کہ ہمارے روحانی خلیفہ تشریف لا رہے ہیں، اس لیے اگر ٹرین زیادہ دیر کے لیے رک جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ پتہ ہے کس ڈبہ میں ہوں گے، چنانچہ انہیں معلوم کر کے بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں گاڑی کو تھوڑی زیادہ دیر کے لیے کھڑا کر لوں گا تاکہ آپ لوگ زیارت کر لیں۔ پھر کہنے لگے کہ ایک میری بھی شرط ہے۔ ابا جان کچھ گھبرا گئے، پھر بھی پوچھ لیا کہ وہ کیا ہے۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ میری بھی ملاقات اور زیارت کرا دیں۔ ابا جان نے کہا یہ تو میرے بس کی بات نہیں، حضور رحم اللہ تعالیٰ کے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کے ذریعہ میں آپ کی بات پہنچا دوں گا، پھر حضور پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ مقررہ دن آنے پر ہماری والدہ صاحبہ نے ہم سب بہن بھائیوں کو تیار کیا، نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور پیدل 2 میل کا سفر طے کر کے اپنی زمین سے اسٹیشن تک کا راستہ تقریباً 2 میل بنتا ہے، ہم ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب کو ابا جان نے پتہ کر کے بتا دیا تھا کہ فلاں نمبر ڈبہ کس جگہ ہوگا۔ چنانچہ ٹرین آئی اور ہم قریباً صحیح جگہ کھڑے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالیٰ نے کھڑکی سے ہمیں دیکھا۔ میری والدہ صاحبہ نے حضور کو ہم بچوں کا تعارف کرایا اور میرے متعلق میری والدہ مرحومہ نے حضور رحم اللہ تعالیٰ کو عرض کی، حضور یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ پیارے حضور نے بڑے پیار بھرے انداز میں اچھا کہہ کر گاڑی کی کھڑکی سے اپنا ہاتھ باہر نکال کر خاکسار کے سر پر شفقت کے ساتھ پھیرا اور خاکسار کو دعا دی۔ یہ خاکسار کی پہلی زیارت تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جامعہ احمدیہ میں داخلہ اور جلسہ سالانہ پر زیارت۔ خاکسار 1966 میں پہلی مرتبہ ربوہ آیا اور خدام الاحمدیہ کے سالانہ اجتماع میں شمولیت کے بعد جامعہ میں داخل ہوا۔ اس کے بعد مسجد مبارک اور دیگر جماعتی تقریبات میں حضور رحم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور زیارت کرنے کا موقع نصیب ہوتا رہا۔ جلسہ ہائے سالانہ کے مواقع پر ہماری ڈیوٹیاں بھی لگتیں۔ خاکسار کی پہلی ڈیوٹی ریلوے اسٹیشن ربوہ پر مولانا ابو المنیر نور الحق صاحب کے ساتھ شعبہ استقبالیہ میں لگی۔ جب حضور رحم اللہ تعالی جلسہ کی ڈیوٹیوں کے معائنہ کے لیے تشریف لائے تو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ان دنوں جلسہ کے ایام میں دور دور کی جماعتوں کی بھی حضور رحم اللہ تعالی سے ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ جس دن ضلع بہاولپور کی جماعتوں کی زیارت و ملاقات کی باری تھی، خاکسار بھی اپنے ابا جان کے ساتھ قصر خلافت میں گیا اور حضور رحم اللہ تعالی سے شرف مصافحہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔
حضور رحم اللہ تعالیٰ کی ایک اور شفقت۔ جامعہ احمدیہ میں تعلیم کے دوران ہمیں ہائیکنگ پر بھی جانا ہوتا تھا۔ جب ہماری باری آئی تو ایبٹ آباد، کاغان، ناران، باٹا کنڈی، جھیل سیف الملوک والے علاقہ کی طرف گئے۔ جب ہائیکنگ مکمل کر کے اسلام آباد واپس آئے تو پتہ چلا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی بھی ان دنوں اسلام آباد رونق افروز ہیں۔ ہم طلبہ نے اپنے ٹیوٹر مکرم قریشی نور الحق صاحب تنویر اور مکرم ملک مبارک احمد صاحب سے گزارش کی کہ وہ حضور رحم اللہ تعالی کی خدمت میں ملاقات کے لیے درخواست دیں۔ اللہ کے فضل سے ہماری ملاقات کی درخواست منظور ہو گئی اور حضور رحم اللہ تعالی نے اپنی کوٹھی پر ہم سب کو شرف ملاقات بخشا۔ سب طلباء ملاقات کے کمرے میں چلے گئے اور حضور ایک چھوٹے تخت پر تشریف فرما ہوئے۔ میں سب سے آخر میں داخل ہوا۔ جب اندر پہنچا تو بیٹھنے کو کوئی کرسی نہ ملی۔ خاکسار حضور رحم اللہ تعالی کے قدموں میں نیچے بیٹھنے لگا تو حضور نے میرے بازو کو پکڑ کر اوپر اپنے پاس تخت پر بٹھا لیا۔ الحمدللہ۔ ہمارے استاد مکرم ملک مبارک احمد صاحب یہ دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے ہاتھ کے اشارہ سے بار بار کہنے لگے کہ میں نیچے بیٹھوں، لیکن خاکسار کو تو حضور نے خود بٹھایا تھا۔ میری کیا مجال کہ حضور کی دی ہوئی عنایت کی ناشکری کرتا۔ ملاقات کے بعد خاکسار نے محترم ملک صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ہی نے تو ہمیں یہ سبق سکھایا تھا کہ الامر فوق الادب۔ اب بتائیں حضور کے ارشاد کی کس طرح میں حکم عدولی کرتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ خاکسار کو ایک قیمتی اور انمول نصیحت۔ ہمارے دوست کا ولیمہ تھا۔ حضور رحم اللہ تعالی ان کے ولیمے میں ماں حضرت بیگم صاحبہ تشریف لائے۔ خاکسار کی ڈیوٹی بھی حضور رحم اللہ کو کھانا پیش کرنے پر تھی۔ دعا اور ولیمہ کے اختتام پر جب سب لوگ چلے گئے تو حضور رحم اللہ نے ہم خدام کو شرف زیارت بخشا اور کچھ لمحات ہمارے ساتھ گزارے۔ خاکسار سے حضور نے شادی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ عرض کی نہیں حضور۔ فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ غریب گھرانے میں شادی کرنا۔ یہ سن کر خاکسار کے چہرے پر کچھ تاثرات ابھرے تو حضور نے دیکھ کر پوچھا کہ پتہ ہے کیوں؟ عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا کہ مربی کا کام تبلیغ و تربیت کا ہے اور اسے بہت سے سفر بھی درپیش ہوتے ہیں۔ اگر مربی صبح کو جائے اور شام کو واپس آئے تو غریب گھر کی بیٹی مربی کے گھر آنے پر اسے اچھی طرح خوش آمدید کرے گی، اس کو عزت سے بٹھائے گی، کھانا کھلائے گی۔ لیکن اگر کسی امیر گھرانے کی لڑکی ہوگی تو وہ کہے گی کہ سارا دن کہاں رہے ہو، انتظار کر کر کے تھک گئی ہوں، اتنی دیر کر دی آنے میں، وغیرہ وغیرہ۔ سچ پوچھیں تو میرے لیے تو آپ رحم اللہ کی یہ نصیحت اس قدر کارگر ثابت ہوئی کہ میں شادی کے بعد اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ مجلس مشاورت کے موقع پر استاذی الحبیب مکرم سید میر داؤد احمد صاحب کی وفات کے بعد 1978 کی مجلس مشاورت تھی۔ حضور رحم اللہ کا نمائندگان شورا کے ساتھ کھانا تھا۔ خاکسار کو حضور رحم اللہ کی خدمت میں کھانا پیش کرنے کی اور پھر بعد میں ہاتھ دھلانے کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی۔ کھانے سے فراغت کے بعد حضور رحم اللہ تعالی کو پانی اور صابن پیش کیا۔ حضور نے اس دوران استفسار فرمایا کہ آج کل کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ خاکسار نے عرض کی کہ گھانا جا رہا ہوں۔ حضور رحم اللہ یہ سن کر از راہ شفقت مسکرائے اور شفقت کا سلوک فرمایا۔ جب خاکسار کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو میری امی جان سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ حضور کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر گئیں اور نام رکھنے کی درخواست پیش کی۔ حضور نے فرمایا سید ممتاز احمد۔ چینی سفیر کی روا میں آمد۔ 17 اپریل 1972 کو روا میں چینی سفیر بھی تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر مکرم سید میر داؤد احمد صاحب نے خاکسار کی ڈیوٹی قصر خلافت میں اسرانے میں چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ پیش کرنے کے لیے لگائی۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت جامعہ کے صرف چند طلبہ کی ڈیوٹی لگی تھی، جن میں مکرم چودھری نصیر احمد صاحب بھی شامل تھے۔ اس موقع پر موجود دیگر بزرگان میں سید میر داؤد احمد صاحب اور صاحبزادہ مرزا منور احمد صاحب بھی شامل تھے۔ صاحبزادہ مرزا منور احمد صاحب نے اس موقع پر ذاتی طور پر کچھ تصاویر لی تھیں۔ بہرکیف حضور رحم اللہ تعالی صوفے پر تشریف فرما تھے اور چینی سفیر بھی صوفے پر براجمان تھے۔ یہ دعوت قصر خلافت کے لان میں منعقد ہوئی تھی۔ خاکسار اور دوسرے ساتھی اندر سے اسرانے کے لیے خورد و نوش کی چیزیں تازہ بتازہ لا کر پیش کر رہے تھے۔
اس موقع پر حضور نے چینی سفیر کو ایک ڈش جو غالباً چھوٹے سائز کے کیما بھرے سموسے تھے کے بارے میں فرمایا کہ اس کی ریسیپی صرف ہمارے پاس ہے اور یہ خاص اور عمدہ سموسے ہیں۔ اس کے بعد رات کو ایوان محمود میں حضور رحم اللہ تعالی کی طرف سے چینی سفیر اور ان کے وفد کو ڈنر پیش کیا گیا۔ یہ بھی یاد ہے کہ اس موقع پر کثرت کے ساتھ چینی بطخوں کا گوشت بھی پیش کیا گیا تھا۔ حضور رحم اللہ کی ہم نالائقوں پر مزید شفقتیں۔ حضور رحم اللہ نے خاکسار کی تقرری گھانا مغربی افریقہ کے لیے فرمائی۔ دفتر نے گھانا کے ویزا کے حصول کے لیے کارروائی شروع کر دی جس میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ خاکسار نے ایک دن دفتر اصلاح و ارشاد سے چھٹی لی اور حضور رحم اللہ سے ملاقات کے لیے درخواست دے دی۔ حضور نے شرف ملاقات عطا فرمایا اور دیکھتے ہی فرمایا کہ تم ابھی ادھر ہی پھر رہے ہو، گھانا کیوں نہیں گئے؟ خاکسار نے عرض کی حضور ویزے کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اتنی دیر تو نہیں لگنی چاہیے، اور پی ایس صاحب کو اندر بلایا اور فرمایا کہ ان کے ویزے کی کارروائی میں کیوں دیر ہو رہی ہے پتہ کروائیں۔ چنانچہ اس کے چند دن بعد ہی گھانا کا ویزا آ گیا اور خاکسار نے گھانا جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ خاکسار کے ساتھ مکرم حمید اللہ ظفر صاحب بھی گھانا کے لیے روانہ ہوئے۔ گھانا جانے سے پہلے بھی کئی مرتبہ حضور نے ملاقات کا شرف عنایت فرمایا۔ جس دن آخری ملاقات تھی خاکسار نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ دل چاہتا ہے آپ کے پاؤں دباؤں اور برکت لوں۔ حضور تخت پر بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس طرح حضور کے پاؤں اور ٹانگیں دبانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور نے اس موقع پر بعض نصائح بھی فرمائی کہ گھانا جا کر کیا کرنا ہے اور کام کس طرح کرنا ہے۔ ملاقات کے بعد خاکسار نے حضور سے عرض کی کہ حضور کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کو بھی جی چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، حالانکہ ان ایام میں حضور بہت ہی مصروف تھے کیونکہ لندن کانفرنس میں شرکت کے لیے حضور نے جانا تھا اور اس کے علاوہ امریکہ اور یورپ کے دورہ کی تیاری بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی تا وہاں کے مکینوں کو جامع شفا بخشیں۔ چنانچہ خاکسار نے حضور سے ملاقات کے فوراً بعد نیچے آ کر دفتر میں درخواست لکھ کر دے دی کہ حضور فوٹو کے لیے وقت عنایت فرما دیں۔ حضور نے اس درخواست پر فرمایا نماز عصر کے بعد نیچے کھڑے ہو کر 1 منٹ کے لیے۔ یہی مفہوم تھا جو میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے۔ یہ خوشخبری پا کر خاکسار نے ایک اور مبلغ بھائی کو جو اس وقت نائجیریا تشریف لے جا رہے تھے اطلاع کر دی کہ وہ بھی فوٹو کے لیے آ جائیں، اور ادھر میں نے اپنے بیٹے عزیزم سید ممتاز احمد طاہر کو بھی فوٹو کے لیے تیار کروا لیا جو اس وقت صرف 6 ماہ کا تھا۔ جو ہی حضور نے ہمیں دیکھا تو فرمایا یہ 3 سے 4 کیسے ہو گئے، کیونکہ اجازت تو صرف ہم 3 مبلغین کی تھی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اکیلے اکیلے یا اکٹھی تصویر؟ میں نے عرض کی اکیلے اکیلے۔ جب اکیلے اکیلے سب کی تصاویر ہو گئیں تو پھر خاکسار نے عرض کی ایک اجتماعی تصویر بھی ہو جائے۔ حضور نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ حضور کے ساتھ تصاویر اتروانے کے بعد ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ خیر حضور تو اوپر تشریف لے گئے، وہاں محترم میر صاحب کھڑے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ حضور آپ لوگوں کے بہت نخرے برداشت کرتے ہیں، اور یہی حقیقت تھی۔ اللہ تعالی حضور رحم اللہ کے درجات بلند سے بلند تر فرماتا جائے، آمین۔ حضور رحم اللہ اپنے خدام مبلغین سے جو سلوک فرماتے وہ بھی بے انتہا شفقت والا تھا۔ ہر ایک مبلغ بھائی کے ساتھ جو حضور کے ذاتی تعلقات تھے اور ذاتی شفقتیں تھیں وہ تو گنی بھی نہیں جا سکتی۔ میں جب گھانا آیا تو میرا بڑا بچہ جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں بہت بیمار ہو گیا۔ خاکسار نے حضور کی خدمت میں گھانا سے بچے کی شفا یابی کے لیے دعائیا خط لکھا۔ حضور نے فوراً ہی کسی کو ہمارے گھر بھجوا کر بچہ کی صحت کی اطلاع منگوائی۔ ایک اور مبلغ بھائی نے مجھے لکھا کہ اس کا بچہ لاہور میں بیمار تھا، حضور کو دعا کے لیے لکھا تو حضور نے فوراً ہی 200 روپیہ ان کے گھر علاج کے لیے بھجوایا اور بچہ کی صحت کے متعلق اطلاع منگوائی۔ حضور کی دعا کا میٹھا پھل۔ میدان تبلیغ و تربیت میں مبلغ کو بعض اوقات بہت سے مسائل و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مواقع پر خلیفہ وقت کی دعائیں تریاق کا کام کرتی ہیں۔ خاکسار جب گھانا کے لیے روانہ ہوا تو حضور سے بچوں سمیت ملاقات کا وقت لیا۔ ملاقات کے دوران حضور سے اپنی ڈائری پر کچھ تبرکن لکھنے کی عرض کی۔ اس پر حضور نے اپنے دستے مبارک سے جو لکھا وہ یہ تھا: اللہ کی رحمتوں کے سایہ میں رہو، آمین۔ دستخط 27 اپریل 1978، مہر خلیفۃ المسیح الثالث۔ اس دعا کا پھل خاکسار نے ہمیشہ کھایا۔ بعض اوقات بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا
لیکن ہر دفعہ اللہ تعالیٰ حضور کی دعا سے اپنی رحمت کا سلوک فرماتا رہا اور خدا تعالیٰ کی عنایت کا سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ خدا کرے کہ حضور کی یہ دعا ہمیشہ مقبول رہے اور وہ ہمیں ہمیشہ ہی اپنی رحمتوں کے سایہ میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ گھانا میں حضور کا ورود مسعود۔ 24 اگست 1980 کا دن جماعت احمدیہ گھانا مغربی افریقہ کی تاریخ میں ایک نہایت ہی اہم اور تاریخی دن تھا، کیونکہ اس روز گھانا کی سرزمین پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی کا ورود مسعود ہوا۔ استقبال کرنے والوں کا اس قدر مجمع تھا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ حضور رحم اللہ کی ذات والا صفات اپنے پیارے آقا و مطاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامل مجسم عجز و انکسار بنی ہوئی تھی۔ اگر ایسے موقع پر کوئی بھی دنیاوی لیڈر ہوتا تو اپنے استقبال کے اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر اس کی گردن یقیناً تکبر اور فخر سے اور اکڑ جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی مجسم عجز و انکسار بنے اللہ تعالی کی حمد اور تعریف میں مصروف ہیں۔ حضور ایئرپورٹ سے صدر مملکت گھانا کے ساتھ ملاقات کے بعد اکرا مشن ہاؤس میں تشریف لائے، جہاں عشاق کا مجمع حضور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب کھڑا تھا، اور اس موقع پر بارش بھی کہہ رہی تھی کہ صرف آج ہی برسنا ہے، مگر یہ عشاق تھے کہ نہایت خاموش، بے تاب اور دعاؤں میں مشغول انتظار کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس منظر کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب حضور بھی بارش کی قطعاً پرواہ کیے بغیر مشن ہاؤس میں اس جگہ تشریف لے آئے جہاں عشاق احمدیت موجود تھے۔ مشن ہاؤس میں ایک جگہ سائبان لگایا گیا جس میں حضور کے لیے میز اور کرسی لگائی گئی۔ حضور رحم اللہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میز کی اگلی جانب خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے اور مکرم امیر صاحب گھانا آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ حضور کی تقریر کا مقامی زبان میں ترجمہ کر سکیں۔ بارش اتنی تیز تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ حضور خطاب فرما رہے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بت بنے اسے سن رہے تھے۔ مجال ہے کہ ایک شخص بھی بارش کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہلا ہو۔ اس موقع پر خاکسار حضور کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ خاکسار نے دیکھا کہ سائبان میں ایک جگہ سوراخ ہے اور وہاں سے بارش کے قطرے نکل کر حضور کی پگڑی پر گر رہے ہیں۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ خاکسار نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک شخص چھتری لیے کھڑا ہے۔ خاکسار نے اسے چھتری لی اور میز پر چڑھ کر حضور کی پگڑی کے اوپر تان لی جب تک حضور خطاب فرماتے رہے۔ خاکسار چھتری لیے کھڑا رہا۔ حضور نے جب خطاب ختم فرمایا تو فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، حضرت خاتم الانبیاء زندہ باد، احمدیت زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ خاکسار نے قریب ہو کر حضور کی خدمت میں السلام علیکم کے بعد گانا تشریف لانے پر مبارکباد عرض کی۔ حضور نے پیچھے مڑ کر نہایت ہی پیار اور شفقت سے اپنے دست مبارک کو خاکسار کے چہرے پر پھیرا اور پوچھا کہ کیا حال ہے۔ حضور نے جس پیار اور محبت سے اپنا مبارک ہاتھ خاکسار کے چہرے پر پھیرا، اس کی لذت تو شاید مرتے دم تک نہ بھولے۔ اس وقت جو روحانی تسکین اور سرور حاصل ہوا، دنیا و مافیہ کی نعما ملنے سے بھی وہ سکون اور لذت حاصل نہ ہو۔ حضور کی شفقت کا یہ نظارہ ہمیشہ ہی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور حضور کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے میرے رحیم و کریم مولا، اے پیار کرنے والوں میں سب سے زیادہ پیار کرنے والے، تو ہمارے لیے ایک شفیق باپ سے بڑھ کر شفقتوں کا سلوک کرنے والے اپنے اس پیارے پر انتہائی پیار اور رحمت کا سلوک فرما، آمین۔ حضور رحم اللہ تعالی کی ضروری ہدایات۔ حضور رحم اللہ تعالی کے دورہ گانا کے دوران جب حضور آبوری گارڈن تشریف لے گئے تو وہاں خاکسار کو حضور کے ساتھ کافی دیر تک شرف ملاقات نصیب ہوا۔ خاکسار کی زندگی کے وہ لمحات جو اس وقت حضور کے ساتھ گزرے نہایت قیمتی اور یادگار لمحات تھے۔ دوران گفتگو حضور نے خاکسار سے مشن کے متعلق دریافت فرمایا۔ اس پر خاکسار نے عرض کیا کہ مشن ہاؤس اور مسجد کے لیے زمین کے حصول کی درخواست دی ہے، تو اس پر حضور نے فرمایا کہ جب بھی زمین کے حصول کا معاملہ ہو، خواہ مسجد کے لیے اور خواہ مشن ہاؤس کے لیے، وسیع مکانہ کا کے تحت زمین کا زیادہ مطالبہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو الہی جماعت ہے جو ہر روز ترقی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی ضروریات کے لیے وسیع مکانہ کا کے تحت زیادہ سے زیادہ تعمیرات ہونی چاہیے تاکہ یہ الہام ہر دفعہ شان کے ساتھ پورا ہو۔ ایک اور شفقت۔ خاکسار نے حضور سے اکرم مشن ہاؤس میں عرض کی کہ حضور سے قریباً 2.25 سال بعد ملاقات ہوئی ہے،
حضور نے اس وقت یہ سن کر بس اتنا ہی فرمایا کہ 2.25 سال بعد خاکسار نے عرض کی، جی حضور۔ اگلے دن جب کماسی کے ایک ہوٹل میں جماعت نے حضور کی خدمت میں استقبالیہ پیش کیا تو حضور نے اس وقت خاکسار سے ادراہ شفقت مذاکن فرمایا، تم تو کل کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہاں آئے ہوئے 2.25 سال ہو گئے ہیں، کیسے ہو گئے ہیں؟ ابھی کل تو میں نے تمہیں بھجوایا ہے۔ میں نے عرض کی کہ حضور کل؟ مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کی کہ حضور ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر اقرا ایمبیسیڈر ہوٹل میں دیوار پر ڈیکوریشن کے لیے بنے ہوئے پھل تھے۔ حضور نے خاکسار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم یہ کھا لو تو تمہیں 5 پاؤنڈ انعام دوں گا۔ یہ حضور رحم اللہ کی شفقت تھی کہ میرے جیسے نالائق سے بھی حضور اس طرح شفقت سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہم اجزہ جزاء کاملا۔ وافرن من عندکا، آمین۔ خاکسار نے ایک دفعہ گھانا سے اپنی اہلیہ اور بچوں کو خطوط لکھے۔ جب لفافہ میں خطوط بند کر دیے تو اوپر حضور کا ایڈریس لکھ دیا، اور ادھر جو خط حضور کو لکھا تھا اس پر اہلیہ کا ربوہ کا ایڈریس لکھ دیا۔ جب حضور کو میری اہلیہ والا خط ملا تو حضور نے اسے دوبارہ لفافہ میں بند کر کے خاکسار کے گھر بھجوا دیا۔ حضور رحم اللہ کی کماسی مشن ہاؤس میں آمد۔ دورے کے دوران حضور رحم اللہ جب بذریعہ کار کماسی تشریف لائے تو کماسی شہر سے باہر میل ہا میل تک جماعت احمدیہ کے افراد، کیا مرد، کیا خواتین اور کیا بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور جب مشن ہاؤس پہنچے تو ویسا نظارہ بھی چشم فلک نے اس وقت تک نہیں دیکھا تھا۔ مشن ہاؤس کے اندر اور باہر، سڑکوں پر، گلیوں میں، مکانوں کی چھتوں پر، ہر کوئی اپنی اپنی زبانوں میں خوشیوں کے گیت گا رہا تھا۔ غرض جہاں بھی کسی سے ممکن تھا حضور کے درشن کے لیے کھڑا تھا۔ حضور 1-2 مرتبہ مشن ہاؤس کی بالکنی پر تشریف لائے اور ہاتھ ہلا کر جواب دیتے رہے۔ احباب جو ہی حضور کو دیکھتے تو وہ جذبے سے نظمیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگ جاتے۔ کماسی مشن ہاؤس میں مکرم حمید اللہ ظفر صاحب خدمات بجا لا رہے تھے۔ حضور رحم اللہ تعالی کی گھانا سے واپسی۔ حضور رحم اللہ تعالی جب اپنا دورہ مکمل کر کے واپس تشریف لے گئے تو اکرا ایئرپورٹ پر بھی الوداع کرنے کے لیے بے شمار لوگ تھے۔ ایئرپورٹ پر بھی حضور نے کافی وقت عنایت فرمایا۔ اس موقع پر حضور رحم اللہ نے گھانا سے شائع شدہ قرآن مجید کی کاپیاں مختلف ہائی آفیسرز کو عطا فرمائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ کی رحلت کی خبر اور ہماری حالت۔ خاکسار کو گھانا میں 4 سال خدمات بجا لانے کی توفیق مل چکی تھی کہ ایک دن محترم امیر صاحب گھانا مولانا عبد الوہاب آدم صاحب نے خط بھیجا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ نے خاکسار کی تقرری گھانا سے سیرالیون فرمائی ہے، اس لیے میں سیرالیون جانے کی تیاری کروں۔ نیز یہ کہ حضور رحم اللہ نے فرمایا کہ شمشاد کی فیملی سیرالیون بھجوائی جائے۔ خاکسار 4 سال تک گھانا میں بغیر فیملی کے تھا۔ جب خاکسار سیرالیون آیا تو یہاں پر مولانا محمد صدیق صاحب گرداس پوری امیر و مشنری انچارج تھے۔ آپ نے خاکسار کا تقرر مبورقہ کے شمال مشرقی علاقے میں کیا اور خاکسار کی فیملی بھی یہاں کچھ ماہ بعد پہنچ گئی۔ ایک دن محترم امیر صاحب خاکسار کے علاقہ کے دورہ پر آئے ہوئے تھے۔ مکالی، مسمبی اور سفاڈو کے علاقہ کا دورہ تھا۔ جب ہم مکالی کے نزدیک پہنچے تو ایک ٹیکسی بڑی تیزی سے ہماری کار کے آگے رکی۔ دیکھا تو اس میں مکرم مولوی عبدالعزیز صاحب وینس مرحوم مربی سلسلہ تھے۔ وہ اس وقت فری ٹاؤن میں تھے۔ انہوں نے محترم امیر صاحب سے کہا کہ ابھی تار آیا ہے کہ حضور رحم اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں فری ٹاؤن سے آپ کے پاس یہ خبر لے آیا ہوں۔ ہم سب پر ایک قسم کا سختہ طاری ہو گیا اور ہم غم سے نڈھال ہو گئے۔ ہم وہیں سے واپس لوٹ آئے۔ محترم امیر صاحب نے خاکسار کو مبورقہ کے مشن ہاؤس میں چھوڑا اور خود فری ٹاؤن کے لیے واپس تشریف لے گئے۔ خاکسار نے اسی وقت مسنگبی میں ڈاکٹر ساجد احمد صاحب کو اطلاع کی، وہ بھی آ گئے۔ اپنے ریجن کی جماعتوں کو اطلاع بھجوائی۔ سب ہی غم سے نڈھال تھے، بس اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ مرکز سے کس وقت نئے چاند کے طلوع ہونے کی اطلاع آئے۔ اس وقت تار کے ذریعہ ہی خبر پہنچا کرتی تھی۔ ساری جماعت نے وہ وقت بڑی بے چینی میں گزارا۔ رات کو خاکسار نے خواب میں دیکھا کہ صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب رحم اللہ سفید پگڑی پہنے ایک مجمع عام میں خطاب فرما رہے ہیں۔ ادھر اسی قسم کی خواب مکرم ڈاکٹر ساجد احمد صاحب نے بھی سنائی۔ ہم دن میں کئی بار نزدیکی شہر مکینی جا کر ہیڈ کوارٹرز فری ٹاؤن میں محترم امیر صاحب کو فون کر کے پتہ کرتے کہ کیا خبر آئی ہے۔ چنانچہ ایک دن محترم امیر صاحب نے یہ خبر سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایک بار پھر خلافت کی لڑی میں پرو دیا ہے۔
اور مومنین کی تسکین کے سامان ہوئے ہیں۔ اور حضرت مرزا طاہر احمد صاحب قدرت ثانیہ کے چوتھے مظہر کے طور پر مسند خلافت پر متمکن ہوئے ہیں، فالحمد للہ علی ذالک۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور رحم اللہ تعالی کے درجات بلند سے بلند کرتا رہے، آمین۔